إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ حضرات محترم، سورۃ النساء کے آغاز میں سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس ذات سے ڈرنا جس نے رشتوں کے متعلق تم سے سوال کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ترکے کی تقسیم کے متعلق جو بنیادی اصول ہیں وہ اللہ نے بیان کیے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے، اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے، اپنے اثاثے بناتا ہے، پھر ایک دن اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے واپس جانا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے لواحقین میں سے کون کون اس کے حقدار بنتے ہیں جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ عرض کیا۔ پھر اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر ان رشتوں کو جن کی وجہ سے انسانی بقا ہے اور معاملے آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ، ایک ماں اور باپ کا رشتہ، جن کے بطن سے نکل کے پھر پورا ایک خاندان بنتا ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ کون شخص کس عورت سے شادی کر سکتا ہے اور کون سی عورت اس پہ حرام ہے۔ ان سارے رشتوں یعنی 16 رشتے ایسے تھے کہ جن کے ساتھ قطعی طور پہ انسان شادی کسی صورت نہیں کر سکتا، یعنی وہ حقیقی محرم ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی صورت نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس بات کو سمیٹتے ہوئے 2 باتیں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ پہلی بات، اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، یہ سارا جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے نا، اللہ کا ارادہ یہ ہے لیبین لکم، تاکہ کھول کے بیان کر دے تمہارے سامنے، کہ کسی آدمی کے سامنے کوئی شک اور شبہ نہ رہے، نہ رشتوں کے متعلق، نہ ترکے کے متعلق، اور نہ ہی ازواج کے متعلق کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کھول کے ان باتوں کو بیان کر دے، وَیَہْدِیَکُمْ، اور تمہیں ہدایت دے، تمہاری رہنمائی کرے، سنن الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے اچھے لوگ گزر گئے ان کے طریقے کی طرف تمہاری رہنمائی کر دے۔ پہلے اچھے لوگ کون تھے؟ اللہ کے انبیاء، اور ان انبیاء کے حکموں کے مطابق چلنے والے نیک اور صالحین لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے طریقے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں کہ تم اچھے انسان بننا، اپنے آپ کو برا نہ بنانا۔ سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، یہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے تم پہ مہربانی کی ہے، اگر انسان اس کے مطابق چلے گا تو اللہ کی طرف سے توبہ کا حقدار بن جائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے اور بہت حکمت والے۔ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جا سکے، کیونکہ اللہ جو جانتے ہیں وہ انسان نہیں جانتا۔ ہم اپنے مفاد سے سوچتے ہیں، ہمارے مفاد سے اگر کوئی بھائی بھائی سے ٹکرائے تو ہم بھائی کے مخالف،
بیٹا ٹکرائے تو باپ بیٹے کے مخالف، باپ مفاد سے ٹکرائے تو بیٹا باپ کے مخالف، جبکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، انسان کا نہیں۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اب دوبارہ اسی بات کو دہرایا کہ اللہ کا ارادہ تمہیں معاف کرنے کا ہے، لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو لوگ اپنی خواہشات کا، اپنے من کی بات کی اتباع کرتے ہیں، جو اپنے من کے پجاری ہیں، یتبعون الشہوات، جو اپنے خواہشوں کو جس نے خدا بنا لیا ہے، فرمایا ان تمیلوا میلا عظیما، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کمیونسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں، ان کی ایک ہی بات ہے کہ کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی اچھا نہیں، کوئی برا نہیں، جو انسان کے من میں آتا ہے کرے۔ یہ زندگی کون سی دوبارہ آنی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شہوات کے، اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، وہ تمہیں دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تمہیں توبہ کی طرف لانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ ساری باتیں بتا کے اللہ نے تمہارے لیے بہت آسانی کر دی ہے کہ کسی کے سامنے کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ مجھے ایک بندے نے یقین جانیے یہ بات کر کے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہے کہ ایک گھر میں پھپھی اور بھانجی ہے، جبکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے اور ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اور بدقسمتی سے، جس طرح میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ علماء ان باتوں کو بیان بھی نہیں کرتے، وہ چند باتوں کے دائرے میں محدود ہی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہوا چلے تو اسے ہر دفعہ ایک نئی بات معلوم ہوگی۔ آیتیں وہی ہیں، لیکن آپ 10 دفعہ اسے پڑھیں گے، 20 دفعہ پڑھیں گے، آپ کو 20 دفعہ اللہ ایک نئی بات معلوم کروائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ ساری باتیں بتا کے میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ہم کسی بندے کو یہ نہ رہے کہ میں نے یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ساری دانائیاں اپنی جگہ، لیکن جب انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ کے سارے حکم بھول جاتا ہے، پھر اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور ایسے حالات کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا تھا سورۃ انفال کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ یا اس کے رسول کسی بات کا حکم دیں، کسی بات کی طرف بلائیں تو فوراً قبول کر لینا۔ اگر ایسا نہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، دنیا کی ساری باتیں سمجھ آئیں گی مگر یہ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بیان کر کے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ اس لیے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، یعنی اپنی یہ ذہنی طور پہ بھی کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور فیصلے کی قوت میں بھی کمزور ہے۔ ہمیشہ انسان غلط فیصلہ کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، جہاں اللہ ہدایت دے دے تو اس طرف، یا انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو میرا مالک چاہے گا تو پھر اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ تو جب انسان یہ سمجھے کہ میں عقل مند ہوں تو یہ بھٹکتا ہے، مار کھاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، لیکن اپنی حرکت سے باز نہیں آتا۔ اس لیے یہ تینوں آیات بڑی اہم ہیں۔ اب غور فرمائیں ایک ایک بات پہ، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ نے
اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ تمہارے سامنے بیان کر دے کھول کے ساری باتیں. کیوں بیان کرے؟ وَيَحْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تاکہ تمہاری رہنمائی ہو جائے جو پہلے اچھے لوگ تھے ان کی طرح. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ تم پہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے. ہمارا علم محدود ہے، ہمارا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے. ہمیں حکمت کا نہیں بعض اوقات پتہ چلتا، لیکن اللہ حکیم و دانا ہے، ان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب، میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں معاف کرے، یعنی تمہیں صحیح لائن پہ لا کے معاف کر دے. اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما دے. لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو اپنی خواہش کے پجاری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، جس طرح وہ غلط فہمیوں میں زندگی گزار رہے ہیں تم بھی اسی طرح گزارو. یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ ساری باتیں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا کوئی مفاد ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم پہ آسانی کر دے، تمہارے لیے مشکلات نہ بنے. کیونکہ ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں نا، جتنی گرے باندھ رہے ہیں یہ کل کھولنی پڑے گی، چاہے وہ رشتے کے معاملے میں اور چاہے یہ ترکے کی تقسیم کا معاملہ ہے یا نکاح و طلاق کا معاملہ ہے. ہم جو گرے باندھتی ہیں کل کھولنی پڑے گی، اور یہ پھر اللہ کی عدالت میں کھلے گی تو اس وقت ہمارے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا. اس لیے آج وقت ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہمارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے. کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، بنانے والا جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے اور اس کی کمزوری پہ اس سے درگزر فرمایا جائے. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، ہم رشتوں کے تقدس کو سمجھیں، ہر وقت ترازو لے کے نہ بیٹھے رہیں کہ یہ ہوا، یہ کہا اس لیے میں نے یہ کیا. رشتوں کے ساتھ ایسے ترازو نہیں لگانے چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.